میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين فمن هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیو، آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ جمع ہو کر دین کی بات سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور اس وقت میں جو باتیں کہی جائیں گی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور وہ تینوں چیزیں وہ ہیں جس کو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر ذکر کیا، نصیحت کیا. تو اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں اتنی پسند آ گئی، اتنی اچھی لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے. اور تقریباً انہوں نے 100 سے زیادہ نصیحتیں کی ہیں. کتابوں کے اندر ان کی بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، لیکن اس صورت کے اندر سورہ لقمان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس کے اندر ان کی نصیحتوں کو، چند نصیحتوں کو جمع کیا ہے. واقعی وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ آدمی اگر ان نصیحتوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ جو ہے دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. اگرچہ وہ نصیحتیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ نصیحتیں وہ ہے کہ ان نصیحتوں پر جو آدمی بھی عمل کرے گا، جو آدمی بھی ان نصیحتوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کی زندگی عطا فرمائیں گے. بہت ساری نصیحتیں اس وقت میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر 3 نصیحتیں خاص طور سے ذکر کی ہے. فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. یہ 3 نصیحتیں ہیں. پہلی نصیحت ہے اقم الصلاۃ اور دوسری نصیحت ہے وامر بالمعروف وانہ عن المنکر اور تیسری نصیحت ہے واصبر علی ما اصابک. اور آگے فرمایا کہ دیکھو یہ بیٹے یہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتا. ہاں جس کے اندر ہمت ہو، جس کے اندر عدم و استقلال ہو اور ہمت والا ہو، وہی ان باتوں پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے. فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ. اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے وہ سب سے پیارا انداز اختیار کیا ہے. ایک تو ایسے ہی ذکر کر دے آدمی اپنے بیٹے کو بلا کر کے ادھر آؤ تم کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے جو انداز اختیار کیا ہے بہت ہی پیارا انداز ہے. اگر آدمی نہ چاہے عمل کرنے کی تب بھی وہ باتیں ایسی ہیں
اور خطاب ایسا ہے کہ وہ سن کر کے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے رشتے کو ذکر کرتا ہے اور اپنے تعلق کو ذکر کرتا ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہے، اگر اس رشتے کو لے کر کے اور ذکر کر کے کوئی حکم دیتا ہے تو کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوگا کہ ان باتوں پر عمل نہ کرے اور اس حکم کو پورا نہ کرے۔ فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، کتنا اچھا انداز اختیار کیا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ۔ دیکھو اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں اور اللہ کی بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن خاص طور سے ان میں ایک عبادت ایسی ہے جس کو تم ہمیشہ اس کو قائم کرتے رہنا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا۔ اور نماز ایسی اہم عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 92 جگہ ذکر کیا ہے۔ کتنی جگہ؟ 92 جگہ ذکر کیا ہے اس کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسی اہم عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آگے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ جیسے بنیاد، جیسے جو ہے عمارت قائم ہوتی ہے تو اس کا ستون ہوتا ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ جو ہے دین کا ستون ہے۔ لہذا جب دین کا ستون ہے فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ کہیں پر غائب کا ذکر کیا ہے، کہیں پر امر کا ذکر کیا ہے، لیکن اقامت صلاۃ کا ذکر کیا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ایسے ہی نماز پڑھ لینا نہیں، بلکہ ایسی طریقے سے نماز پڑھنا کہ جو نماز کے فرائض ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں چاہے اندر کا ہو چاہے باہر کا ہو، اور نماز کے جو واجبات ہیں، اور اسی طریقے سے نماز کے جو سنن و مستحبات ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر نماز پڑھی جائے گی تو اس نماز کو اقامت صلاۃ کہا جائے گا۔ اور جو فرائض کا اہتمام نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر فرائض کوئی جان بوجھ کر یا بھولے سے بھی چھوڑ دے، نماز کے اندر جتنے فرائض ہیں اگر ان فرائض میں سے چاہے کوئی فرض جان بوجھ کے چھوڑ دے یا بھولے سے چھوٹ جائے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر واجب چھوٹ جائے، اگر جان بوجھ کر کے واجب کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو اس نماز کو سجدہ سہو کے ذریعے سے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں ہم سجدہ سہو کر لیں، یاد آ جائے کہ نماز کے اندر غلطی ہوئی، واجب چھوٹ گیا یا واجب کے اندر دیری ہو گئی ہے، تو اگر آدمی آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اگرچہ فرض ساقط ہو جائے گا لیکن اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ تو فرائض کا بھی اہتمام ہو نماز کے اندر اور واجبات کا اہتمام تو ہو ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سنن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائی ہیں، تقریباً علماء نے ان سنتوں کو جمع کیا ہے، کھڑے ہونے سے لے کر کے نیت باندھنے سے لے کر کے اور سلام پھیرنے تک کتنی سنتیں ہیں نماز کے اندر۔ فرمایا کہ 51 تقریباً سنتیں ہیں، 51، 50 اور 1۔ اگر ان سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ اقامت صلاۃ ہے، وہ آدمی صحیح طریقے سے نماز کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اور اگر سنتوں کی رعایت نہیں ہے، واجبات کی رعایت نہیں ہے تو نماز ہماری اگر
صرف سنت کی رعایت نہیں کرے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کے اندر جو حسن و کمال ہے، نماز کے اندر جو حسن ہے وہ حسن ادا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، نماز کے مسائل کا جو آدمی عمل کر رہا ہے اس کے مسائل کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن مسائل کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اگر واجب جان بوجھ کے آدمی چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بعض حضرات جو ہے نہ رکوع کے اندر جاتے ہیں، لیکن رکوع سے جب کھڑا ہونا ہوتا ہے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، جس کو قوما کہا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ رکوع سے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن بالکل سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑا کھڑے ہو کر کے پھر سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان یہ بیٹھنا واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر ایک سجدے سے کھڑے ہوئے اگر صحیح سے بیٹھے نہیں پھر دوسرا سجدے کے اندر چلے گئے تو ہمارا جو ہے واجب چھوٹ گیا، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے جس کے ذریعے سے ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی اگر چھوٹ گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا اور آ کر کے جلدی جلدی نماز کی نیت بانی، سلام پھیر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ واپس جاؤ اور نماز کو دوبارہ ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ صحابی سوچے کوئی غلطی ہو گئی، جا کے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کر کے سلام کیا۔ اس طریقے سے تقریباً وہ 3 مرتبہ آئے اور تینوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فلاں جاؤ تم نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو نماز کا طریقہ سکھا دیجئے، ہم کو اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا کہ دیکھو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو بالکل سیدھا کھڑے ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جب نیت مانو تو دنیا کو چھوڑ دو، صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جب رکوع کرو تو بالکل صحیح طریقے سے رکوع کرو، جب سجدے کے اندر جاؤ تو صحیح طریقے سے جاؤ۔ آج ہم کو کھڑا ہونے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اگر نہ آدمی نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو ایک پیر اتر کی طرف، دوسرا پیر دکھن کی طرف، حالانکہ دونوں پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، دونوں پیر قبلے کی طرف بالکل سیدھا آدمی کھڑے ہو، نیت باندھنے کے لیے جھکنا نہیں ہے۔ بعض لوگ نیت باندھتے ہیں تو بالکل سر کو جھکا لیتے ہیں، اس کے بعد نیت باندھتے ہیں، یہ غلط طریقہ، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب نیت باندھے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو، سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو اور دونوں ہاتھ کو کانوں کے لو تک اٹھائے۔ اگر کان سے نہیں چھوا رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے مقابل ہو جائے، اس کے مقابل، اور جب ہاتھ اٹھائیں گے تو بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض حضرات ہم میں سے ایسے ہیں، بعض لوگ اوپر اٹھا دیتے ہیں، دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف، آسمان کو دکھاتے ہیں، یا اپنے گال کی طرف کر لیتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہتھیلیاں بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، اور انگلیاں جو ہے یہ اپنی حالت پر، اپنی حالت کا مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ بند کر لیں گے نہ زیادہ کھول کر رکھیں گے، عام حالت کے اندر جیسی انگلیاں رہتی ہیں ویسے انگلیاں رہنے چاہیے۔ اگر اس طریقے سے اگر ہماری نماز ہوگی تو اس کو کہا جائے گا اقامت صلاۃ۔ اور ایک بات یہ ہے، مسئلے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بعض حضرات کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ رکعت ملنے کے لیے رکوع کا ملنا ضروری ہے۔ ایک آدمی تکبیر تحریمہ کے وقت آیا، کھڑا ہو گیا، نماز کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کی رکعت مل گئی۔ ایک آدمی رکوع کے اندر آیا، امام صاحب رکوع کے اندر گئے ہیں، سب لوگ رکوع کے اندر ہے، باہر سے آدمی آیا رکوع کے اندر چلا گیا تو اس کی رکعت مل جائے گی۔ لیکن اگر رکوع سے امام کھڑا ہو گیا، اب بعد میں آدمی آ رہا ہے، جلدی سے رکوع کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جا رہا ہے تو اس کی رکعت نہیں ملی۔ بعض آتے ہیں رکوع کر کے امام کے ساتھ شامل ہوتے سمجھتے کہ ہماری رکعت مل گئی، نہیں، رکعت ملنے کے لیے امام کے ساتھ رکوع میں ہونا ضروری ہے۔
چاہے ایک ہی سیکنڈ کیوں نہ ہو، امام کے ساتھ رکوع کے اندر ملنا ضروری ہے، تبھی وہ رکعت شامل ہوگی۔ اگر امام کے ساتھ رکوع نہیں پایا تو ہماری رکعت ختم ہو گئی، اب اس رکعت کو بعد میں ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن رکوع ہم کو ملا نہیں، آ کر کے نماز میں شامل ہو گئے، بعد میں اس کو پورا بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس سے ہماری نماز بھی ختم، نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر معلوم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو باتیں تم کو معلوم نہیں ہے تو معلوم کرو جو جاننے والے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کے اندر ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہم کو کس طریقے سے کریں، لیکن دین کے معاملے میں کہ کس طریقے سے کرنا ہے ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دیکھا دیکھی بچپن سے جو چلا آ رہا ہے، بچپن میں چھوٹے تھے، آگے مسجد کے اندر دیکھا جھکا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، بس ایسے ہی نماز ہو گئی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت پڑھنا ہے، اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ تحیات، درود شریف، دعائے قنوت جو وتر کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ یاد نہیں ہے، لیکن یاد کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، ہم کو اتنی توجہ بھی نہیں ہے تو کہ ہماری نماز کم سے صحیح ہو جائے، جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی، اگر ہماری نماز صحیح ہوگی تو باقی ارکان بھی صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر نماز کے اندر ہم پھنس گئے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو اور معاملات کے اندر ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہماری نماز درست ہو جائے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں تو نماز کی برکت کی وجہ سے دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں۔ ہماری نماز ایسی نہیں ہے کہ ہم کو بے حیائی اور برے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے روک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز صحیح طریقے سے ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی، سنن کی رعایت نہیں ہے، مستحبات کی رعایت نہیں ہے، مسائل ہم کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری نماز خطرے کے اندر ہے۔ اگر ہماری رکعت چھوٹ جائے تو اس کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت چھوٹا ہے، 1 رکعت چھوٹا ہے یا 3 رکعت چھوٹی ہیں، ان کو کس طریقے سے پورا کیا جائے، یہ طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں معلوم کریں گے تو ہم مجرم سمجھے جائیں گے، قیامت میں عذر نہیں چلے گا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، تم معلوم کر سکتے تھے، تم نے معلوم کیوں نہیں کی؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خاص طور سے ایک نصیحت یہ کی ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا۔ قائم کرنے کا مطلب سمجھ گئے کہ سنن کی رعایت ہو، مستحبات کی رعایت ہو، فرائض کی رعایت ہو، واجبات کی رعایت، یعنی اس نماز کو اچھے طریقے سے اور وقت پر ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ بعض لوگ جو ہے نماز کا اہتمام تو کریں گے لیکن جماعت کی رعایت نہیں کرتے ہیں، نماز کا جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، مسجد کے باہر رہیں گے، اذان ہو رہی ہے، مسجد کے باہر ٹہلتے رہیں گے، مسجد کے باہر بیٹھے رہیں گے، لیکن ادھر نماز ہو جائے گی، اس کے بعد آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس سے نماز کی بے توجہی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے، ہم کتنی نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابینا آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس عذر ہے مسجد میں نہ آنے کی، لیکن پھر بھی وہ نماز کی جماعت کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے، اور باقاعدہ انہوں نے ایک آدمی کو رکھا تھا کہ باقاعدہ وہ آدمی کو لے کر مسجد کے اندر آتے، پھر مسجد سے گھر واپس لے کر کے جاتے، اتنی اہمیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری وقت تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر، قدم مبارک زمین پر صحیح طریقے سے ٹک نہیں پا رہے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اور پیر گھسٹ رہے تھے، مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور نماز ادا کی۔ یہ بتانا تھا کہ دیکھو
کسی حالت کے اندر ہو تم نماز کو مت چھوڑنا. اور آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے یہی کہ نماز نماز، یعنی نماز کا اہتمام کرو. آج اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے بالکل نکل گئی کہ مرضی میں آیا تو ہم چلے آئے مسجد کے اندر، جب ہمارا من نہیں کیا تو نہیں پڑھیں گے، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، وقت ہے ابھی بعد میں پڑھ لیں گے. جماعت کا اہتمام نہیں ہے. نہیں، نماز کا بھی اہتمام ہو اور جماعت کا بھی اہتمام ہو کہ ہماری نماز جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ چند نوجوانوں کو جمع کروں اور ان سے کہوں کہ بہت ساری لکڑیاں جمع کریں اور کسی آدمی کو کہوں کہ میری جگہ تم امامت کرو، نماز پڑھاؤ لوگوں کو، اور میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مستی میں ہیں، اللہ کا کیا فرمان ہے کوئی پتہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بغیر عذر کے گھروں کے اندر ہیں اور ان کے گھر کو میں جلا دوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان، اپنے امت سے بے حد محبت کرنے والے، وہ تمنا کر رہے ہیں کاش اگر ایسا ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر عذر کے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں کے اندر نہیں جاتے ہیں. آج تو ہم نمازی نہیں، گھر پر ہی نماز نہیں پڑھتے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، نماز کا بھی اہتمام ہو اور جماعت کے ساتھ نماز ہماری ہو. تو حضرت لقمان حکیم نے پہلی نصیحت کی ہے کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا. اور دوسری نصیحت یہ کی ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا. اور تیسری نصیحت یہ کی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبتیں، جو پریشانیاں دین کے کاموں کی طرف سے آئے اس کو تم خوشی کے ساتھ برداشت کرنا. ان ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام جو ہے ہمت والوں کے ہیں. تو یہ مختصر طور پر پہلے صرف ایک ہی بات ہوئی ہے کہ ہمارے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات